بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، خواتین و حضرات، سورہ عصر قرآن شریف کی بہت ہی چھوٹی صورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اکثر ہم نمازوں میں اس صورت کو پڑھتے رہتے ہیں، بڑی جامع صورت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی صرف اس صورت پر عمل کر لے تو اسے کسی مزید ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اتنی جامع صورت، کمپریہنسو صورت۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اکثر اس صورت کو اپنی مجلسوں میں پڑھا کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو یاد کرا دیتے تھے، یعنی اس کو یاد دہانی کرتے تھے، ریمائنڈ کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پہلی بات کیا کہی؟ والعصر، قسم کھائی گئی ہے، زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں اللہ کے لیے محترم ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤن جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، تاریخ کے جو مختلف مراحل گزرے ہیں، ہے نا، کوئی قوم ابھرتی ہے پھر گر جاتی ہے، ان سب کا اگر مطالعہ کیا جائے، کس طریقے سے سلطنتیں ابھریں اور زوال کا شکار ہو گئیں، کس طرح سے ڈکٹیٹرس آئے، بادشاہ آئے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، فرعونوں کا ایک سلسلہ تھا، کبھی ہٹلر آیا، کبھی مسولینی آیا، اور اس کے بعد وہ سب کے سب کیسے زوال کا شکار ہو گئے۔ تو کون سے اصول ہیں جو کام کرتے ہیں، کس چیز کی اہمیت ہے؟ وہ سب نقصان میں تھے، سب لوگ نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے۔ چار باتیں بتائی گئیں، وہ ایمان لائیں۔ دوسری بات بتائی گئی، وہ عمل صالح کو اپنی پوری زندگی میں جاری و ساری کر لیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ کون کامیاب لوگ ہیں؟ یہ چار صفات۔ پہلی صفت، وہ ایمان والے ہوں۔ ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ماننا، اور ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر جانے ہوئے آدمی کسی بات کو صحیح طریقے سے مان نہیں سکتا ہے، اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ کس چیز پر ایمان لانا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پالن پوشن کرنے والا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ اپنے بندوں کی حالات سے پورے طور سے واقف ہے۔ یہ جو 99 نام ہیں جن کی تلقین ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ اللہ کے صفاتی نام، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ سراسر سلامتی ہے، وہ نگرانی کرنے والا ہے۔ ان ناموں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، وہ بھی ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہوگا۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ کون لوگ کامیاب ہیں؟ وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہیں۔ نیکی کا تصور محدود نہیں ہے، ہر وہ کام جس کو اللہ نے پسند کیا، جس کا حکم دیا ہے، وہ نیک کام۔ ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ برا کام، جو نیک اعمال کرتے رہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو اچھی بات بتاؤں، آپ مجھے اچھی بات بتائیں۔ کبھی میری زندگی میں اگر کوئی کمزوری کا لمحہ آ گیا تو آپ مجھے سنبھال لیں، مجھے بتائیں، آپ نصیحت کریں۔ آپ سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہونے والی ہے، میں آپ کی مدد کروں، آپ کو اس غلطی سے روکوں، اور کسی مجبوری سے آپ غلطی کرنے والے ہیں تو میں آپ کی اس مجبوری کو دور کروں۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ بتائی گئی کہ اور وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں جمنا،
نیکی پر صبر کرنا، نیکی پہ جم جانا، بیماری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ تو اس کی تلقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی پر کچھ کمزور لمحات آتے ہیں، ویک مومنٹس، اور حالات کے دباؤ سے، اپنے خواہشات کے دباؤ سے، یا اپنے ماحول کے پریشر سے وہ کبھی کبھی نیکی پر قائم رہنے اور ایمان کے اعلیٰ مرتبے کو اپنانے پر قادر نہیں ہوتا ہے۔ تو مومن ایک دوسرے کے شریک و سہیم ہیں، مددگار ہیں۔ تو مومنوں کو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرنی چاہیے اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، آپ ایسا نہیں کریں، یہ غلط ہے، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، آپ کوئی غلط کمانے کا طریقہ نہ اختیار کریں، انشاءاللہ میں اتنے پیسے سے آپ کی مدد کروں گا، میں اس طریقے سے آپ کی مشکل میں کام آؤں گا۔ تو یہ 4 صفات، ایمان کامل اور عمل صالح جو پوری کی پوری زندگی پر چھایا ہوا ہو، اور ایک ایسا سماج بنانا، ایک ایسی سوسائٹی، امت مسلمہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، حق کی نصیحت کریں، اور مصیبتوں اور مشکلات میں جم جانے اور صبر کرنے کی نصیحت کریں۔ یہی لوگ کامیاب، باقی سب لوگ ناکام۔ ہو سکتا ہے بہت بڑے فلاسفر ہوں، ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ ہوں یا کوئی اور ہوں، ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ سب کے سب ناکام ہیں اگر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اگر وہ عمل صالح نہیں کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی ہے کہ وہ حق کی نصیحت کرتے رہیں، حق کے علمبردار ہوں اور صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔